ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کا دل دکھاتے وقت ذرا برابر نہیں سوچتے، اپنے الفاظ سے کسی کے دل کو اس طرح سے زخمی کر دیتے ہیں جیسے اس انسان نے نہ جانے کتنا بڑا گناہ کر لیا ہو، اور کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور کسی کو اس کی غریبی کی وجہ سے نیچا دکھایا جاتا ہے، حقیر سمجھا جاتا ہے، اور غربت کی وجہ سے اسے تانے بھی دیے جاتے ہیں، اور کسی انسان کو اولاد نہ ہونے پر بہت زیادہ تانا بازی کی جاتی ہے۔ ایسے میں سچ کہوں تو یہ اپنے رشتہ دار ہی سگے ہوتے ہیں جو حد سے زیادہ دل توڑنے والی باتیں اکثر کر جاتے ہیں، اور اس طرح کے معاملات میں ایک خاموش استغفار ٹوٹے ہوئے دل کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی ٹاپک پر بات کروں گی، بس آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک دیکھنا ہے، اور ایک پیاری سسٹر کی سٹوری بھی آج آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ کچھ لوگ یا تو اپنے ہوتے ہیں یا پھر پرائے، لیکن یا تو وہ یہ سب حسد میں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر کسی انسان کی کمزوری کو پکڑ کر اسے طعنہ بازی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، اس دنیا میں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر انسان میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور برائیاں بھی ہوتی ہیں، اور قیامت کے دن جہنم میں سب سے زیادہ لوگوں نے اپنی زبان کی پکڑ کی وجہ سے جہنم میں جانا ہے، کیونکہ ان کی زبان پر کنٹرول نہیں تھا۔ ہمارے معاشرے میں ایک غریب انسان چاہے جتنا مرضی اعلیٰ اخلاق رکھے، اس کے اخلاق کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس کو حقیر سمجھ لیا جاتا ہے۔ ایک پیاری سسٹر بتاتی ہیں کہ وہ ایک سادہ گھرانے سے تھی، ان کے ماں باپ کی طبیعت بہت زیادہ سادہ تھی، تو ان کی شادی ایک بہت ہی چلاک سسرال میں ہوئی۔ شادی کے کچھ سال تو بہت اچھے گزرے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 6 سے 8 سال کے بعد انہیں پتہ چل گیا کہ دنیا کس طرح کا رنگ و روپ رکھتی ہے۔ انہیں اولاد کی امید نہ ہوئی تو سسرال والوں نے بہانے بنا کر طرح طرح کے تانے دینا شروع کر دیے۔ سسرال والوں کے علاوہ وہ کہیں بھی فیملی میں جاتی اپنے سسرال والوں کے ہی ساتھ، تو وہاں بھی طرح طرح کے سوال اٹھتے جو پیاری سسٹر کا دل بہت زیادہ زخمی کر دیتے تھے۔ سوال کس طرح کے ہوتے کہ اب تک تمہیں خوشخبری کیوں نہیں ہوئی؟ لگتا ہے تمہیں کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ تم ایسا کرو، اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا دو، اور کوئی تعویذ وغیرہ لے لو، تو یا تو تمہارا نصیب ہی بند ہوا ہے۔ تو وہ پیاری سسٹر کہتی ہیں کہ میں جب یہ باتیں سنتی تو میرے دل پر بہت زیادہ چبھن ہوتی، تیر کی طرح گزرتی، اور بہت سارے آنسو میں اندر ہی اندر پی جاتی کہ یا اللہ، ان سب میں میرا کیا قصور ہے؟ اور گھر آ کر میں گھنٹوں روتی رہتی تھی، اتنا روتی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں اپنا دکھ کس کو بتاؤں۔ میں اگر اپنی امی کو بتاتی تھی تو میری امی میری باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھیں، جیسے مائیں بہت زیادہ محبت کرتی ہیں بیٹیوں سے اور ان کی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، تو میری امی اکثر یہ باتیں سن کر پریشان ہو جاتی تھی اور بیمار رہنا شروع کر دیتی تھیں۔ تو میں نے اپنی امی سے بھی یہ بات کرنا بند کر دی، اور میں امی کو ہمیشہ یہی کہتی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو وہ کہتی ہیں وقت گزرتا گیا، حالات نہیں بدل رہے تھے، اور میں اپنے نصیب کو ہر ٹائم مطلب کہ گلا شکوہ کرتی رہتی کہ میرے ساتھ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، اتنے سال ہو گئے کیوں نہیں خوشخبری مل رہی، میں نماز تو پڑھتی ہی ہوں، لیکن میں کیا کروں ایسا کہ مجھے اللہ تعالیٰ اولاد کی خوشخبری دے۔ وہ کہتی ہیں اولاد کی کمی سے زیادہ مجھے ان لوگوں کی باتیں پریشان کرتی تھیں، ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے تکلیف ہوتی تھی جو مجھے طرح طرح کے مشورے دیتے تھے اور طرح طرح کے تانے دیتے تھے، اور ایک تانا اور ایک بات جو میرے دل پر گہرا زخم چھوڑ دیتی تھی وہ یہ تھی کہ اولاد کی وجہ سے اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا دو۔ ایک دن کہتی ہیں وہ ایسی میں اچانک بیٹھی ہوئی تھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں کیوں نہ جس باجی نے مجھے قرآن مجید پڑھایا ہے میں کیوں نہ ان سے بات کروں۔ تو چنانچہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کو فون کیا اور کہا باجی آپ بتائیں مجھے ان سب میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر میرے پاس اولاد نہیں ہے تو مجھے بتائیں میں کیا کروں، مجھے کوئی وظیفہ ہی بتا دے۔ میں بہت بے چین رہتی ہوں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی ہوں، دعا کرتی ہوں، لیکن نہ جانے میری دعا بھی قبول نہیں ہو رہی۔ تو باجی نے بولا آپ استغفر اللہ پڑھو، خاموش استغفار۔ وہ کہتی ہیں خاموش استغفار وہ کیا ہوتا ہے؟ خاموش استغفار کا مطلب کہ آپ نے جب بھی اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے دل ہی دل میں آپ نے خاموشی سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کی کیفیت بتانی ہے، اور اگر کوئی
شخص آپ کو طعنہ دیتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے تو آپ نے اس کو جواب نہیں دینا اپنے، بلکہ دل میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ بس پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ دیکھیے گا آپ کے معاملات کس طرح سے بہتر ہو جائیں گے اور آپ انشاءاللہ مجھے خود بتائیں گی۔ تو پیاری سسٹر کہتی ہیں میرے پاس اس عمل کے علاوہ کوئی اور نہیں بچا تھا کام، مطلب کہ میں نے بس کثرت سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں لوگوں کی باتوں کی پہلے جب جواب دیتی تھی، لیکن اب میں چپ کر کے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیتی تھی۔ کوئی مجھے کوئی بات سناتا تو میں نے رسپانس میں دل میں استغفر اللہ بس پڑھ لیتی تھی میں نا۔ تو کہتی ہیں کچھ مہینے گزر گئے یہ عمل کرتے کرتے، لیکن اب میرے دل کو ایک خاص قسم کا سکون جو ہے محسوس ہونا شروع ہو گیا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اب جیسے سارا کچھ ٹھیک ہونے والا ہے، وہ علامات مجھے ظاہر ہونی شروع ہو گئیں کہ جیسے اللہ کی رحمت کا دروازہ میرے لیے کھل چکا ہے۔ دل اس قدر خوش رہتا تھا، اب مجھے غم بھی فیل نہیں ہوتا تھا، دوسروں کی باتیں بھی محسوس نہیں ہوتی تھیں، طعنے وغیرہ بھی مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مجھے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، میرے اوپر سے گزر رہی ہے، مجھے پرواہ ہی نہیں رہتی تھی لوگوں کی باتوں کی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ بس ایسے ہی مہینے گزرتے گئے اور ایک دن اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری سنا دی، جس خوشخبری کا مجھے سالوں سے انتظار تھا۔ اس دن میں بہت زیادہ روئی اور میں نے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک خاموش استغفار کی بدولت کر دیا، اور میں اتنا زیادہ خوش ہوئی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کس طرح سے راستے کھول دیا، اور میں اس بات کو سوچ رہی تھی کہ اگر یہ آزمائش نہ آتی تو میں اپنے اللہ کے قریب کس طرح سے ہو جاتی۔ میں اب یہ سمجھ چکی تھی کہ یہ جو معجزہ ہوا ہے یہ بچے کا معجزہ نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے قریب کرنا تھا۔ اس وجہ سے یہ آزمائش آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خوشخبری دیر سے دی، اور میرے ٹوٹے ہوئے دل کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا، کس طرح سے کہ پہلے جن لوگوں کی باتیں میں دل پر لگا کر روتی رہتی تھی، اب مجھے ان باتوں کی پرواہ ہی نہیں رہتی، اور میری زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہوگی خاموش استغفر اللہ پڑھنے سے۔ اور جو لوگ مجھے پہلے کہتے تھے کہ جن لوگوں کی باتوں کی وجہ سے میں روتی رہتی تھی، پریشان ہو جاتی تھی، آج مجھے دیکھ کر کہتے ہیں کہ تمہارے چہرے پر اتنا سکون ہے، اتنی مسکراہٹ ہے، اب ہم تمہیں کچھ بھی کہہ دیں تو تمہارے چہرے پر ایک مطمئن، تمہارا فیس جو ہے وہ مطمئن لگتا ہے، اور تمہیں مطلب خوشی سی تمہارے چہرے پر دکھائی دیتی ہے۔ تو وہ کہتی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے قریب اتنا کر لیا ہے کہ مجھے اب آپ کچھ بھی کہیں گے تو مجھے اس چیز کی بالکل ٹینشن نہیں ہوتی۔ تو یہ سب انسان کی زندگی میں نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، اگر کوئی انسان سمجھے تو اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہے، چاہے وہ رزق کی پریشانی ہے یا پھر کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، کوئی انسان ہمیں غریب سمجھ رہا ہے، حقیر سمجھ رہا ہے، اگر ہمیں طعنے دے رہا ہے، ہمارا دل توڑ رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنا راستہ سیدھا رکھنا ہے، ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دینا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس بندے کا معاملہ، لیکن ہم نے اپنا راستہ سیدھا رکھنا ہے، ہم نے کسی کے ساتھ اپنے الفاظ سے جواب دہی نہیں کرنی۔ دوسروں کا دل دکھانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہاں پہ ہم جو بوئیں گے یا تو اس دنیا میں بھگت لیں گے یا پھر آخرت میں اس کا انجام ملے گا۔ اس لیے کسی کا دل مت توڑا کرے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی صدا جو ہے وہ عرش تک جاتی ہے۔ اس لیے اگر آج سے ہی آپ لوگ نیت کر لیں کہ روزانہ استغفر اللہ پڑھیں، استغفر اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، تو ہر آپ کا بگڑا ہوا کام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ضرور بنے گا، کیونکہ استغفر اللہ انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ استغفر اللہ کا وظیفہ اتنا زیادہ پاورفل وظیفہ ہے، یا تو استغفر اللہ پڑھ لیں یا پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھ لیں۔ یہ ایک سچی کہانیاں ہوتی ہیں جو لوگ میرے ساتھ شیئر کرتی ہیں، اور آپ سب کو میں بتاتی ہوتی ہوں کہ کس طرح لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں، آپ لوگوں کی بھی بدل جائیں گی۔ کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، دکھ ہے، تکالیف ہے، مسائل ہیں، آپ صرف اللہ تعالیٰ کو بتایا کریں۔ کوئی چیز چاہیے اللہ کو بتائیں، کوئی مدد چاہیے اللہ کو بتائیں۔ لوگوں کو بتائیں گے تو رسوائی ملے گی، اللہ کو بتائیں گے تو آپ کو مدد یقیناً ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ بس اللہ پہ اچھا گمان رکھنا ہے،
اچھی نیت کے ساتھ، خلوصی نیت کے ساتھ استغفر اللہ کو نہیں چھوڑنا، استغفر اللہ کو پڑھتے رہنا. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. تو پیاری سسٹرز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، اور پیارا سا کمنٹ کر دیجیے گا. مجھے آپ سب کے کمنٹس کا بہت انتظار رہتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.